بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ڈانگ سوٹے کو تیل لگ گیا ہے اور اس کے بعد عمران خان کے ترلے منتیں اور مافیاں کا سلسلہ جو ہے وہ طریقے سے شروع کر دیا گیا ہے کہ ایدگی چھڑ دے تہاڈی مہربانی، اگے تو نہیں کریں گے، لیکن اس دفعہ ان کے بچنے کا امکان کافی کم ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اس کے اوپر آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیازی ایک ایسے کریکٹر ہیں جن کے بارے میں ایک سٹڈی جو ہے وہ ایک بلو ٹروتھ نامی ایک ادارے نے کی، اور یہ ادارہ جو ہے یہ کرتا ہے، یعنی دیکھتا ہے کہ کچھ لیڈرز جو ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ مختلف لیڈرز کا انہوں نے جو حساب لگایا، ان کی نفسیات کا مطالعہ کیا، اس کے بعد جو انہوں نے 5 خامیاں پاکستان کے سیاستدانوں میں بتائیں، یقین کیجئے وہ 5 کی 5 خامیاں جو ہیں نا وہ باقیاں تو میں نہیں پتا، عمران خان جی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو ہے معاملہ وہ اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ اب بتانے لگا ہوں۔ ان کا ایکچولی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس 5 خصوصیات، 5 خامیاں، 5 اس قسم کی نشانیاں رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ایکچولی ذہنی مریض ہوتے ہیں، اور جو ذہنی مریض ہے وہ سر قوم کو بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو انہوں نے ایک نشانی بتائی، وہ کہتے ہیں یہ لوگ احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میں بڑا ہینڈسم ہوں۔ آپ دیکھ لیں عمران خان رات دے ٹائم انک لا کے پھر ہیں جی میں ہینڈسم، میلے بیبی، ٹھیک ہے، اور جناب اور جو مرضی کیا لے گا تو سونا ہے نا، یہ ان کے اندر ایک احساس سے برتری جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی آپ نے اکثر سنی ہوگی، عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ تسی جو مرضی کہہ سکتے ہو دے بارے، لیکن کرپٹ نہیں ہے گا وہ، حالانکہ کرپشن جی بھائی نو سزا ہوئی، اور ایک کیس میں نہیں سزا ہوئی کرپشن کے 2 کیسز میں ان کو سزا ہوئی ہے۔ ابھی آگے 190 ملین پاؤنڈ وغیرہ وہ چلنے ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ ایک الگ سین چلے گا، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا معاملہ۔ دوسری بات جو ہے وہ نرگسیت، جو ظاہر ہے کہ اس کے اندر شخصیت کے اندر ہوتی ہے، وہ ایکچولی جیڑا بندہ خود پرست ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو ہر ایک سے بہتر سمجھتا ہے، وہ نرگسیت کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں نا، اس کو انہوں نے ڈیفائن کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین جو سلاٹ ہے وہ سب میرے لیے ہے، میرا حق ہے، میرا پیدائشی حق ہے، میں پرائم منسٹر بنوں۔ اور جب وہ پرائم منسٹر نہیں بنتے تو پائنوں کہتے ہیں سارا کچھ بس چھڑ دیو، جو مرضی ہو جائے، میں نہیں جے پائنوں، میں نہیں پرائم منسٹر تے ککھ نہیں جے گا۔ عمران خان کے علاوہ کون ہے آپ مجھے بتائیے کہ جو اس قسم کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے؟ پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ دنیا میں نہیں رہی، اس کے بعد زرداری صاحب جو تھے وہ اپنی بہن کو پرائم منسٹر بنا سکتے تھے، وہ اس وقت براہ راست انتخاب جیت کر قومی اسمبلی کی رکن تھی، لیکن انہوں نے ان کو نہیں بنایا، اور پرائم منسٹر کون بنے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب۔ اس کے بعد جب وہ نااہل کر دی گئے، اپنا افتخار ڈپر نے کیے تھے تو وہ نااہل کر دی گئے، تو اس کے بعد انہوں نے راجہ پرویشور کو بنا دیا گیا، حالانکہ وہ چاہتے تو پھر اپنے کسی گھر دے جینوں بنا لیندے، اگر خود نہیں بن سکتے تھے تو کسی اور نو بنا لیندے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اگلی بات آ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ میاں نواز شریف نے 2 بار جو ہے وہ خود وزیر اعظم نہیں بنے، یعنی ایک دفعہ شاہد اقان نواسی کو بنایا، پھر دوسری بار چاس بنا، تو آپ حالانکہ ممبر قومی اسمبلی ہیں، یعنی اب فرینکلی اگر جو مرضی دنیا کہتی رہے، لیکن میاں نواز شریف چاہتے کہ وہ پرائم منسٹر پاکستان بن جائیں تو کوئی ان کو روک سکتا تھا؟ وہ قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں، وہ جناب پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں، انہوں نے نہ دے ووٹ بھی پہ 1.5 کروڑ، وہ آپ بھائی اندر جا کے وہ نہیں بیٹھے، بھائی کو بنا دی، ٹھیک ہے۔ تو اپنی ذات سے ہٹ کے سوچنا پڑتا ہے، اور انہوں نے سوچا ہے۔ یہی چیز اگر آپ عمران خان پہ دیکھیں تو آپ مجھے یہ ایماندار سے بتائیے، کیا عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 جو ہے وہ کیا ممکن ہے کہ وہ کسی اور کو پرائم منسٹر کا امیدوار بنا دیتے اگر وہ خود اسمبلی کے اندر موجود ہوتے تھے؟ کسی صورت نہ بناتے۔ تو یہ وہ حق سمجھتے ہیں اپنا کہ میں پرائم منسٹر ہوں۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو نرگسیت کا شکار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اگر کسی وجہ سے چیف ایگزیکٹو بن جائیں، پرائم منسٹر یعنی، تو وہ جن کی وجہ سے بنتے ہیں نا، وہ انہوں نے اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جن بتوں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں،
جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے. کچھ اس طرح کا ایک شعر ہے, میں اگر اگے پیچھے کر گیا تو میں نے معافی کر دینا, لیکن یعنی ساڈی بلی تے سانی میں آؤں. تو آپ یہ دیکھ لیں, عمران خان 2018 کا الیکشن برے طریقے سے ہارے ہوئے تھے, انہوں پائن جتایا گیا, RTS پایا گیا, عمران خان جتایا گیا, پھر بھی کوئی منی سی بنتی, پھر جناب جہاز پھرایا گیا, جہاز پھرا کے تے بندے پورے کیتے گئے, بندے پورے کر کے اتنے پہنچایا گیا, انہوں نے گلے پٹے پائے گئے. ٹھیک ہے, وہ پٹیا دے باوجود کام نہیں بنیا, پھر جناب فون گھمائے گئے, ادھر پریز لائی تو آ جا, ادھروں MKM تو آ جا, ادھروں باپ پارٹی تو آ جا, پھر کچھ آزاد ملائے, پھر جا کے 178 بندے کے 76 بندے ہوئے, تو وہ جا کے پھر پرائم منسٹر آف پاکستان بن سکے. تو یہ جب بن گئے تو انہیں کیا کہ اس تو بعد کہ میں بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے, تو پھر بھائی نے دس دیتے تھے نا, جنہوں نے بنایا ہوتا ہے نا, پھر وہ پھر اینج دستے ہیں جس طرح دسیا جا رہا ہے. تو یا تو آپ پوری طرح پاور کے ساتھ آئے ہوتے, آپ کو لوگوں نے ووٹ کیا تھا, تو آپ کے حالات یہ نہ ہوتے. ویسے آپس کی بات ہے, اگر لوگوں نے ووٹ بھی کیا ہو, لوگ آپ کو جتا کے باقاعدہ جینوئنلی جتا کے لائے ہوں, پھر بھی آپ کو انسان ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک کیڈیج رہنا چاہیے بھائی, اوقات تو باہر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے آپ کو اس بات کا حق دیا ہے کہ آپ ملک کے حالات بہتر کریں, اس بات کا حق تو نہیں دیا کہ آپ انہوں نے ہوتے کیا فرعون بن کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, تو عمران خان کے اندر یہ تیسری خوبی بھی موجود ہے یا خامی بھی موجود ہے. چوتھی جو ہے وہ یہ ہے وہ کہ جب آپ کو طاقت مل جائے, ویسے یہ تو بہت گھٹیا لوگوں کی نشانی ہوتی کہ جب آپ کے پاس طاقت آ جائے تو پھر آپ طاقتور کو طاقت آ جائے تو پھر آپ ماڑے بندے کے اوپر چڑھائی کر دیں. غصہ بڑا سیاح ہوتا ہے, پنجابی کی ایک مثال ہے کہ غصہ بڑا سیاح ہوتا ہے, ہمیشہ ماڑے تے آتا ہے, طاقتور کے اوپر نہیں آتا. یعنی اگر فرض کرے کہ میرے سامنے اگر کوئی جارا پہلوان کھلوتا تو میں وہ گلاں سن کے چپ کر جائیں گا کہ جارا پہلوان بھائی انہوں کون لڑے. لیکن اگر میرے سامنے کوئی کانگڑی پہلوان کھلوتا ہے, کانگڑی سمجھتے ہیں, بریک, بہت ہی کمزور نحیف جسم کا مالک آدمی, وہ کھڑا تھے, میں نے غصہ ہی آئی جائے گا. تو یہ جو ہے یہ گھٹیا پن ہوتا ہے. حق اور سچ پہ کھڑے ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا جو ہے وہ کتنا طاقتور ہے, یہ کتنا کمزور ہے, وہ اپنی بات کرتے. اور جو یعنی کیا کہنا چاہیے بہترین لوگ ہوتے ہیں, جب طاقت میں آتے ہیں تو سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں کہ چل یار جو ہونا سی ہو گیا, مٹی پا دے اگے آ, ساتھ لے کے چلتے. اب آپ دیکھیں عمران احمد خان نیاز صاحب جو ہیں جب وزیر اعظم بنے تو سر ماڑے تے فل چڑھائی کی سی, جتھے طاقتور دی گل آندی سی بھائی نے اتنے سلوٹ مارتے سن. آپ نوٹ کیجئے, انہوں نے عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر جو فون ٹیپنگ ہے جس کی ساری دنیا مذمت کرتی ہے, اور کبھی کسی نے اس بات کا اوپنلی اعتراف نہیں کیا کہ ہم فون ٹیپ کرتے ہیں, عمران خان نے ان کا ڈیفینڈ کیا, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کر دینا ہے, اے سارے کرپٹ نے, میں تو نہیں گیا, لہذا مجھے کوئی پرابلم نہیں, فون ٹیپنگ ہوتی تو آپ کرپٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ فائنینشلی کرپٹ نہیں ہوں گے, ایویں حالانکہ تسی چور ثابت ہوئے ہو, پر آپ مورلی تو بہت کرپٹ تھے نا. وہ ایک, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک خاتون, بلکہ 2 خواتین کے ساتھ آپ کی 2 آڈیوز آ چکی ہیں. ایک خاتون پوری کتاب لکھ چکی جناب دی مورل کرپشن ہوتے, ایک بیٹی ہے جو امریکہ میں آپ نے تسلیم کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ کی ایک اور سابقہ بیوی جو جناب دی داستانہ یعنی رنگین, وہ پوری دی پوری کتاب دی صورت لے آ چکی ہے. تو پھر جس وقت فون ٹیپ کرنے کی آپ نے ان کو اجازت دے دی اور ڈیفینڈ کیا بغیر, تو پھر اگلے ٹیپاں کاٹ کے دسیں گے بہو جی تسی یہ کر دے رہے. ٹھیک ہے, اب وہ ٹیپس میں نے تو نہیں کی, وہ عام آدمی تو نہیں کر سکتا, وہ تو جڑے کر سکتے وہی کر سکتے. تو خان صاحب جو ہیں وہ طاقتور کے آگے جھک جاتے تھے. ابھی اس نقطے کو میں آگے بھی جا کے آپ کو بیان کرتا ہوں کہ میں ہوں آج کل ترلے منتا پا رہے ہیں نا, وہی بات بتاتا ہوں. پھر جناب 5واں جو بات انہوں نے بتائی ہے بلو ٹروتھ والوں نے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی ذات سے آگے پیچھے کچھ نہیں سوچتے. یہ کہتے ہیں کہ جناب اسی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو سارا فارغ کرا دو, اگ لا دو, برباد کر دو, سارا کچھ رڑ جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ہیں تو سب ٹھیک ہے, اگر ہم نہیں ہیں تو سر نہیں چلے گا. یہ ان کا ٹوٹل مطمع نظر ہوتا ہے, اور اپنی ذات سے آگے پیچھے وہ نہیں ہٹتے. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, ہٹلر جو تھا جب برلن برے طریقے سے چاروں اطراف سے گھر چکا تھا اور رشین
فورسز جو ہیں اور جو الائڈ دیگر فورسز تھیں وہ برلن کے اندر بس وڑیاں کھلوتیاں سن. تو اس وقت ان کے ایک دوست تھے ہٹلر کے، آرکیٹیکٹ تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا ذہن سے، وہ گئے ان کے پاس، انہوں نے جا کے ہٹلر سے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ جو برلن کے عوام ہیں وہ بچ جائیں گے مزید تباہ کاری سے. اگر آپ یہاں پہ رہیں گے تو آپ کے چکر میں وہ برلن دے عوام نو بہت برا کریں گے، تو عوام سے محبت کریں اور نکل جائیں. تو ہٹلر نے کہا جناب پاوے میرے لوگ سارے مر جائیں، جو لوگ اپنے لیڈر کا دفاع نہیں کر سکتے وہ انہوں نے کوئی حق نہیں عزت نہ زندہ رہن دا، اور وہ نہیں گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ برلن میں وہ تباہی ہوئی جو تاریخ جڑی نا پھر وہ پری پئی بھاجی جس طریقے نے اتنے پھر باقاعدہ ایک عذاب نازل ہوا. برلن انہوں نے ملیا میٹ کر کے رکھتا، لیکن ہٹلر وہاں سے نہیں گیا. تو یہ جو لوگ ہیں 5 ان میں یہ والی جو ہے نا خصوصیات، خامیاں، یا یہ 5 وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کو ذہنی مریض کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر ایسا کوئی شخص آپ کی ملک و قوم کا لیڈر بن جائے ہوتے آگے مسلط ہو یہ تو پائن بربادی لازم جے. اچھا اب آپ ان ساری 5 خصوصیات کو اگر عمران خان میں تلاش کریں گے تو آپ کو بالکل سامنے پہ نظر آ جانی ہیں. جس طرح انسان کی 5 خواص خمسہ نہیں ہوتی، آنکھ، ناک، کان، ٹھیک ہے، بولنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت پتہ ہوتی ہے، اس طرح یہ بھی نظر آئے گا کہ عمران خان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو یوتھیے جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں. یہ میں نے عقل مندوں کے لیے چیزیں بتائی ہیں. یہ بہت ایک کریڈیبل ادارہ ہے بلو ٹروتھ، جنہوں نے پاکستان میں موجود جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس پر یہ ایک اپنا سائیکلوجیکل جو ہے سروے وہ جاری کیا، اور اس میں جو خصوصیات تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. مجھے یہ ساری خصوصیات عمران خان میں ہی دکھائی دیں. اچھا بہرحال میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ یہ جو لتر پریڈ ہے نا سر، یہ اب شروع ہونے لگی ہے، اور میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں یعنی اس حد تک کہ جتنے بھی یوتھیے ہیں، یعنی جو ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر یا ادروائز اداروں کے خلاف یا حساس معاملات کے اوپر اپنی زبان درازی کر رہے ہیں اور اپنے آزادی اظہار کے حق کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، سر بڑا خوفناک کریک ڈاؤن ان کے لیے پلان کیا گیا ہے. اور میں آپ کو بالکل جو پکی کچور خبر ہے وہ یہ دے رہا ہوں کہ وہ کریک ڈاؤن بس شروع ہوئے ہی سمجھو. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آج رات سے شروع ہو جائے، ڈیڈ لائن کوئی نہیں ہے، لیکن یہ تب تک جاری رہے گا جب تک کہ چیزیں بندے دے پترانی نہیں بننی ہیں. اچھا اب عمران خان صاحب جو ہیں، جو ان کے اوپر پابندی لگی ملاقاتوں پہ، تو عمران خان کی جیل تے اصل جو ہون شروع ہوئی بہو جی. اس سے پہلے تو وہ چل رہا تھا ایک میلہ بیبی آیا، میلہ بیبی گیا، دیسی مرغ آیا، دیسی مرغ کھایا، جناب جو ہے مینو سائیکل نہیں لبھی، ہے جی، مینو جناب جم نہیں لبا، میں جناب ایتھے ٹریڈ مل چاہیے مینو. اس طرح کی گفتگو ہو رہی سی نا، مطلب ایسے جیسے وہ ہائیڈ پارک میں گئے ہیں. حقیقت اس کے بالکل ڈیفرنٹ ہے جو ہونے جا رہی ہے. ملاقات پر پابندی ہے، مستقبل میں ہو سکتا ہے مزید پابندی سخت ہو جائے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ جیل اصل میں خان صاحب کی اب شروع ہوئی ہے. آصف زرداری صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جیل تو شروع 2 سال بعد ہوتی ہے. 2 سال بعد جیل دس دی کسی سال چاہیے ہو، کیونکہ 2 سال تک تو انسان اسی ادھیڑ بن میں ہوتا ہے کہ بھائی میں رہا ہو جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، مینوں ملن آ گیا ہے، میں نہیں ملن آئے. اس کی ہوپ بن رہی ہوتی ہے، ٹوٹ رہی ہوتی ہے. 2 سال بعد انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ بھائی ہوں میرا کوئی امکان نہیں، ہوں یہی میرا گھر ہے. جب آپ کی امید ختم ہوتی ہے نا سر، اس کے بعد انسان بڑی ایک اذیت کی زندگی میں چلا جاتا ہے. خان صاحب کی امید ختم ہونے کا سلسلہ آج سے شروع ہوا ہے، اور اب خان صاحب کتنی دیر نکال سکیں گے یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. لیکن خان صاحب کے لیے اور ان کے نجائز چاہنے والوں کے لیے، یہ نجائز سے مراد یہ ہے جو خان صاحب کی محبت میں پاکستان کو، پاکستان کے قومی مفاد کو، پاکستان کے اداروں کو ہر قسم کی بکواس کرتے رہتے ان کے بارے میں، ان کے لیے سر اب زیرو سمپتھی، زیرو ٹالرنس کی پالیسی جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے. اور لمبی گدڑ گٹ ہونی ہے بہو جی.
یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کیونکہ میرا فرض ہے کہ جو برہمن جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ میں دستا ہوں، تو میں نے آپ کو بتا دیا سر، اگے تہاڈی مرضی، آپ بھی کمنٹ کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. میں تو ہمیشہ تمہیں کہنا تہذیب نہ گل کرنی چاہیے، میں آپ بھی تہذیب کے دائرے میں رہتا ہوں، تو آپ بھی کمنٹ کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.